بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ الحمدللہ لاز ان قرآن کے 26ویں لیکچر کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ ناظرین، آج ایکویلٹی اینڈ جسٹس کے موضوع پر تیسرا لیکچر ہوگا۔ قانونی اور آئینی ماہر، معروف مذہبی اسکالر اور قرآن کے مفسر سینیٹر ڈاکٹر بابر اعوان صاحب آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ معزز مہمانوں کو بھی پروگرام میں خوش آمدید۔ اور ناظرین، سب سے پہلے چلتے ہیں قرآن کی دنیا میں۔ جی ڈاکٹر صاحب، دو باتیں میں سب سے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات یہ کہ پچھلے لیکچر میں جو ہم نے عورتوں اور مردوں کے درجات کے بارے میں قرآن حکیم کی آیتیں جن میں برابری کہی گئی ہے اس پہ بات کی، بڑے اہل علم نے رابطہ کیا اور اس پہ تبصرہ بھی کیا اور کہا کہ اس پہ مزید کھل کے اور بات کرنے کی ضرورت ہے۔ تو میں یہ چاہوں گا کہ باقی جو اہل علم ہیں وہ بھی اس پہ ڈیبیٹ کرنا شروع کریں اور لوگوں کو بتائیں کہ اللہ رب العزت نے قرآن حکیم میں جو حقیقی صورتحال ہے وہ کیا رکھی ہے خواتین اور مردوں کے حوالے سے۔ دوسرا یہ کہ ایک فیصل آباد کے پروفیسر صاحب ہیں، انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا اور میں آپ کو پہلے بتاتا رہا کہ دنیا میں قرآن حکیم کے جو تراجم ہیں اور اس کا پیغام ہے اس کا کیا اثر ہے۔ اس دفعہ میں نے کہا کہ اس پروگرام کی بھی بات کر لیتے ہیں، اس لیے کہ پروفیسر صاحب نے مجھے یہ کہا کہ وہ ڈاکٹریٹ کر رہے ہیں قرآن حکیم کی تفسیر پہ اور ریلائنس ان کا ٹوٹلی لاز ان قرآن کے اوپر ہے۔ اور انہوں نے مجھے یہ بھی کہا کہ جو پالیٹکس اور گورننس اور لا ہے قرآن حکیم اس کا کیا تصور دیتا ہے، اس کے بارے میں آپ بات کریں۔ لا کے بارے میں تو ہم کرتے رہتے ہیں، گورننس کے بارے میں بھی ایک لیکچر ہم کر چکے ہیں، انشاءاللہ پروفیسر صاحب دوسرا لیکچر ہم ضرور کریں گے۔ جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب، اور اللہ کرے یہ سب کے آگے ہی اور استفادے کا سلسلہ جاری و ساری رہے۔ ہم چاہیں گے بلا توقف آپ لیکچر کا آغاز فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا اندھا اور آنکھوں والا برابر ہو سکتا ہے؟ کیا تاریکی اور روشنی برابر ہو سکتے ہیں؟ اور کیا دھوپ جو جلا دیتی ہے اور چھاؤں جو فرحت بخشتی ہے وہ برابر ہو سکتے ہیں؟ آپ بھی سارے لا رہے ہیں، جواب ہے نہیں، اور قرآن بھی کہتا ہے جواب ہے نہیں۔ اور یہ سورہ فاطر کی ورس نمبر 19 سے لے کے 22 تک کا مختصر ترجمہ تھا جو میں نے آپ کے سامنے رکھا، یہ میرے الفاظ نہیں ہیں، یہ قرآن حکیم میں اللہ رب العزت کا آپ سے اور انسانیت سے خطاب ہے۔ ایک بات۔ دوسرا یہ کہ ہم آج تیسرا لیکچر کر رہے ہیں۔ پہلا لیکچر جو مساوات کے بارے میں تھا اس کا نام ہم نے رکھا مساوات محمدی، دوسرا رکھا قرآن حکیم میں خواتین اور مردوں کے درجات کی برابری، اور تیسرا آج جو لیکچر ہے وہ اس بارے میں ہے کہ کچھ لوگ برابر نہیں ہو سکتے۔ معاشرتی درجہ بندی قرآن حکیم میں موجود ہے، وہ کیسے درجہ بندی ہے یہ دیکھنا بہت ضروری ہے۔ اور میں جب اگر آج ٹائم ہوا تو آج، نہیں تو اگلے لیکچر میں جب اس جسٹس اینڈ ایکوالٹی کے اوپر ہم گفتگو کا اختتام کریں گے تو میں آپ کے سامنے قرآن حکیم کی وہ آیتیں رکھوں گا جن کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ فلاں کو فلاں وجہ سے فلاں پہ ہم نے فضیلت دی اور اس کی یہ ذمہ داری ہوگی۔ آج کچھ اس مضمون کی طرف بھی میں اس لیکچر میں انشاءاللہ العزیز ضرور جاؤں گا۔ ہم اپنی بات کا آغاز کرتے ہیں سورہ النساء ورس نمبر 32۔ سورہ النساء ورس نمبر 32۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ and in no wise covet those things in which Allah hath bestowed his gifts more freely on some of you than the others. To men is allotted that they earn, and to women that they earn, but ask Allah for his bounty, for Allah hath full knowledge of all things. اس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ جس چیز میں خدا نے کسی ایک کو کسی دوسرے پر فضیلت دے دی ہے اس کے بارے میں حسد نہ کرو اور اس کی تمنا نہ کرو۔ آپ دیکھتے ہیں کسی کی آواز اللہ تعالیٰ نے اچھی بنا دی، کسی کی شکل اللہ تعالیٰ نے اچھی بنا دی، کسی کا قد اللہ تعالیٰ نے اچھا بنا دیا، کسی کا رنگ اللہ تعالیٰ نے اچھا بنا دیا، کسی کے بال اللہ تعالیٰ نے اچھے بنا دیے، کسی کی آنکھیں اللہ تعالیٰ نے اچھی بنا دی، کسی کے بازو اور ہاتھ اللہ تعالیٰ نے اچھے بنا دیے، کسی کی باڈی اللہ تعالیٰ نے اچھی بنا دی، کسی کی تفکیر اللہ تعالیٰ نے اچھی بنا دی۔ اب یہ جو اس کی تقسیم ہے وہ سارا کچھ، وہ کہتے ہیں نا حسن یوسف پہ تو تھا، باقی کسی جگہ سارا کچھ موجود نہیں ہے۔ میں نے صرف احسن تقویم میں جو اللہ تعالیٰ نے تجسیم کیا انسان کی ظاہری، اس کا میں نے ذکر آپ کے سامنے کیا سمجھانے کے لیے۔
اور اس کی وجہ ہے سارا اگر ایک جگہ جمع ہو جاتا تو پھر یہ ناانصافی ہو جاتی. اس لیے اللہ رب العزت نے اس کی تقسیم کر دی. ایک گھر میں بھی اور ایک ہاتھ میں بھی 5 انگلیاں برابر نہیں ہیں. ایک ماں کے جنے ہوئے بیٹے ایک باپ کی اولاد برابر نہیں ہے. ان کی اہلیت میں، صلاحیت میں، ان کی ایکٹیونیس میں، ان کے سارے معاملات میں کہیں نہ کہیں اللہ رب العزت نے درجہ بندی کی. اس کا سبب کیا تھا؟ آگے چل کے آئے گا تاکہ تم ایک دوسرے کے کام آ سکو، ایک دوسرے سے استفادہ کر سکو. اگر دنیا میں سارے کے سارے ڈرائیور ہوتے تو سواری کوئی نہ ہوتی. اگر سارے کے سارے درزی ہوتے تو جوتا کہیں نہ ملتا. اور اگر سارے کے سارے کوبلرز ہوتے تو پھر کسی کو کپڑا پہننے کے لیے نہ ملتا. سارے کے سارے اگر مکینک ہوتے تو پھر ظاہر ہے کہ کوئی اور کام نہ کرتا. اس لیے یہ جو معاشرتی درجہ بندی ہے اس کا نام ناانصافی قطعاً نہیں ہے. اس کا نام ڈسٹریبیوشن آف ورک ہے. اس کا نام تقسیم کار ہے. اس کا نام ذمہ داریوں کو سونپنا ہے. اور اس کا نام یہ ہے کہ کسی ایک شخص میں یا کسی ایک ذات میں سوائے ایک وحدہ لا شریک کے، اللہ رب العزت کے، کسی ایک ذات میں ساری خوبیاں جمع نہیں کی گئی. اور انسانوں میں تو ساری خوبیاں جمع کی نہیں جا سکتی. انسانی بات میں کر رہا ہوں کہ انسانوں میں کسی ایک انسان میں ساری خوبیاں اللہ رب العزت نے نہیں رکھی. اور درجات میں جو معاشرتی درجہ بندی ہوئی ہے اس کے بارے میں پہلا ارشاد یہ ہے کہ اس کی تمنا اور حسد اور حرص اور ہوس کرنے کی ضرورت کوئی نہیں ہے. اگر کسی کو اللہ تعالیٰ نے رزق میں فضیلت دی ہے تو کل مجھ سے لاہور ہائی کورٹ بار کے کافی سارے وکلا نے یہ کہا مجھے، وہ کوئی بات کر رہے تھے تو میں نے ان کو کہا، میں نے کہا کہ جس کی آپ تلاش کر رہے ہیں وہ آپ کے اندر ہے. پہلے اپنے اندر جھانک کے دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا اہلیت آپ کے اندر، سیلف اسسمنٹ جس کو کہتے ہیں، خود احتسابی جس کو کہتے ہیں، ذات کا عرفان جس کو کہتے ہیں، اپنے آپ کی پہچان جس کو کہتے ہیں، وہ بہت ضروری ہے. اپنے اندر ضرور دیکھیے خواتین و حضرات کہ اللہ تعالیٰ نے کس خوبی سے آپ کو نوازا ہوا ہے. جب آپ وہ دیکھیں گے پھر یہ دیکھیے کہ اس کو آپ ایکسپلائٹ کر کے، اس کو آپ آگے بڑھا کے، اس کو آپ ترقی کیسے دے سکتے ہیں اور اس میں ایکسلنس کا لیول جو ایک معیار ہے خوبصورتی کا وہاں آپ کیسے پہنچ سکتے ہیں. جب آپ یہ دیکھیں گے تو آپ کو پھر حسد کی ضرورت نہیں رہے گی. اس لیے کہ ایسے لاکھوں ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے وہ خوبی نہیں رکھی ہوگی جو اللہ تعالیٰ نے آپ میں خوبی رکھ چھوڑی ہے. کروڑوں ایسے ہیں جو اس خوبی کی خواہش کرتے ہوں گے جو آپ کے اندر ہے. اس لیے پھر وہ جو انہیلدی کمپٹیشن ہے وہ پیدا نہیں ہوگا. پہلی بات. دوسرا اس کا پہلو یہ ہے کہ کچھ کو اللہ رب العزت نے اپنی طرف سے تحفے دے دیے ہیں. آگے چل کے وہ تحفے کیوں دیے ہیں اس کا وزڈم بھی قرآن حکیم میں سے میں آپ کے سامنے رکھوں گا. آگے ارشاد ہوا to men is allotted what they earn and to women what they earn. اکتساب کا لفظ استعمال ہوا اس آیہ مبارکہ میں کہ مردوں کے لیے وہ ہے جو وہ کسب کرتے ہیں، جس کا وہ اکتساب کرتے ہیں. اس کو 3 حوالوں سے استعمال کیا جا سکتا ہے. پہلا حوالہ ان کے اعمال، دوسرا حوالہ ان کے کاروبار، اس لیے کہ کسب معاش کو بھی کہتے ہیں، پیشے کو بھی کہتے ہیں، معیشت سے متعلقہ سرگرمی کو اور ایکٹیویٹی کو بھی کہتے ہیں، جاب کو بھی کہتے ہیں، نوکری کو بھی کہتے ہیں اور پروفیشن کو بھی کہتے ہیں. ایک بات. اور اس کا تیسرا حوالہ جد و جہد، کوشش، محنت، سعی اور لگن ہے. یہاں پھر وہ مضمون جو پچھلے پورے لیکچر کا حاصل کلام تھا اور پورے لیکچر پہ محیط تھا وہ یہ آ گیا کہ عورتوں اور مردوں کو وہ ملے گا جس کے لیے وہ کوشش کرتے ہیں. کہاں؟ اللہ کے حضور بھی. کہاں؟ اس دنیا میں بھی. کہاں؟ مذہب میں بھی اور کہاں؟ شعبہ تجارت میں بھی، کام کاج میں بھی. آپ نے دیکھا کہ بعض خواتین ایسی ہیں کہ لاکھوں مرد ان جیسے نہیں ہو سکتے. وہ ایک خاتون ہے جس کے پیچھے لاکھوں، ہزاروں، کروڑوں لوگ حسرت کرتے ہیں کہ میں کاش ایسا ہوتا. اور ایسے مرد بھی ہیں